ہاں بھائی حامد، جس فلور مل میں آپ جاتے ہو اس کا شیڈیول کیا ہے؟ اور آج نا واپسی بھی آتے ہوئے وہاں سے آٹا لیتے آنا اور ساتھ ہی کوئی ویجیٹیبل بھی لے آنا تاکہ کھانا تیار ہو سکے۔ ڈیئر ویورز، ابھی آپ نے جو جملہ سنا ہے اس میں نے انگلش کے 3 الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ غلط کی ہے۔ اگرچہ ہم نیٹو سپیکر نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی جو کامن مسٹیکس ہیں اس سے بچا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں آج کی کس طرح سے ہم اس کی ادائیگی جو ہے وہ درست انداز میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے جو پہلا الفاظ چنا ہے وہ ہے جی ویجیٹیبل، جسے عام طور پر ہم ویجیٹیبل بولتے ہیں۔ تو ویجیٹیبل بولنا غلط ہے کیونکہ اس میں ای جو ہے اس کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ تو ابھی ہم سنتے ہیں کہ ہم اس کو جو انگریز ہیں اس کی درست پروننسیشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ vegetable, 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 جی تو امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس لفظ کی جو درست پروننسیشن ہے اس میں ای جو ہے وہ سائلنٹ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ویجیٹیبل، ویجیٹیبل۔ اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے کمفرٹیبل۔ عام طور پر اس کو جو ہم بولتے ہیں وہ کمفرٹیبل بولتے ہیں۔ کمفرٹیبل پڑھنا اس کو بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں جو آر ہے وہ سائلنٹ ہے، اس لیے اس کو کمفرٹیبل پڑھنا غلط ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کمفرٹیبل کو ہم کتنا کمفرٹیبلی پڑھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس کی جو درست پروننسیشن ہے وہ ہے کمفرٹیبل، کمفرٹیبل، کمفرٹیبل۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو جو اس کی ادائیگی ہے وہ انگریز کس طرح سے کرتے ہیں۔ comfortable, 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 جی تو اگر ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ریسیپٹ، جس کو ہم ریسیپٹ سمجھتے ہیں اور ہم میں سے اکثر جو ہے اس کو ریسیپٹ پڑھتے ہیں جبکہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ تو یہ ہے ریسیپٹ، ریسیپٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی درست ادائیگی جو ہے وہ برٹش ایکسنٹ میں کس طرح سے ہے۔ receipt, 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 تو آپ نے یہ جانا کہ اس کو ہم ریسیپٹ نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے ریسیٹ، ریسیٹ۔ تو اس کا درست تلفظ جو ہے وہ ریسیٹ، جیسے ہم اردو میں رسید کہتے ہیں، تو یہ بالکل اسی سے ملتا جلتا اس کا ایکسنٹ ہے۔ تو ریسیپٹ اس کو پڑھنا بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں پی جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ جی ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کبرڈ، جس کو عام طور پر مطلب جو غلط پڑھا جاتا ہے اس کو کپ بورڈ۔ تو کپ بورڈ اس کا بالکل بھی پروننسیشن درست نہیں ہے، اور اسی طرح کپ برڈ پڑھنا بھی غلط ہے۔ تو اس کا درست پروننسیشن جو ہے وہ ہے کبرڈ، کبرڈ۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے جو انگریز ہیں وہ خود کس طرح سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ cupboard, 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 کبرڈ، کبرڈ، کبرڈ۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا پروناؤنسیشن کتنا غلط ہے۔ بھائی پروناؤنسیشن نہیں ہوتا، پروننسیشن، پروننسیشن۔ ہمارا اگلا لفظ بھی یہی ہے، پروننسیشن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے انگریز جو ہے وہ کس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ pronunciation, 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 امید ہے آپ کا پروننسیشن بہتر ہو گیا ہوگا۔ آئیے ہم اب چلتے ہیں اپنے اگلے لفظ کی طرف۔ جی ہمارا اگلا لفظ آئی لینڈ ہے۔ اگرچہ اس میں زیادہ لوگ مسٹیک نہیں کرتے لیکن پھر بھی کچھ جو نئے سیکھنے والے ہیں یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو غلط یعنی ایز لینڈ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ایس جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ایس نہیں پڑھا جاتا، یہ آئی لینڈ پڑھا جاتا ہے۔ پھر بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کو انگریز کس طرح سے پروننسیٹ کرتے ہیں۔ island, 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 جی تو ہمارا اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کیرمل، جس کو عام طور پر ہم کیریمل پڑھتے ہیں۔ کیریمل کہنا اس کو درست نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو درست پروننسیشن ہے وہ کس طرح سے ہے۔ caramel, 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 جی تو ہمارا اگلا جو لفظ ہے وہ یقیناً آج آپ نے کیا ہوگا، مطلب آپ نے ناشتہ تو کیا ہی ہوگا۔ تو ناشتے کو عام طور پر ہم کہتے ہیں بریک فاسٹ۔ بریک فاسٹ کہنا غلط ہے کیونکہ اس میں جب واؤل جو ہوتا ہے وہ جب 2 واؤل کٹھے آ جاتے ہیں تو پہلے والے کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم پھر یوں پڑھیں گے بریک فاسٹ۔ فاسٹ بھی میں لمبا کرنا صحیح نہیں، بریک فاسٹ۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ اہل زبان یعنی کہ انگریز کس طرح سے کرتے ہیں۔ breakfast, 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 امید ہے اب آپ نے فاسٹ چلتے ہوئے کو بریک ضرور لگا لی ہوگی، مطلب یہ کہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ سیکھ لیا ہوگا۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف۔ جی اگلا لفظ ہے ہمارا فلاور مل،
جس کو فلور مل ہم کہتے ہیں. فلور مل کہنا جو ہے وہ اس کی درست ادائیگی نہیں ہے. جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو پھول ہوتا ہے جس کو ہم جو فلاور بولتے ہیں، بالکل ہی اس کی جو تلفظ ہے آٹے والے فلاور کا بھی بالکل وہی ہے، اس لیے اس کو فلور کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ اہل زبان یعنی کہ انگریز اپنی زبان میں کس طرح سے ادا کرتے ہیں. Flour mill. Flour mill. Flour mill. جی تو فلاور مل، فلاور مل اس کو یہ کہنا بالکل درست ہوگا، جبکہ فلور مل کہنا غلط ہے. تو چلیے اس کے بعد ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ بہت ہی کامن ہے اور عام طور پر اس کو دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی برٹش اور امریکن ایکسنٹ. لیکن اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ جو ہم بولتے ہیں یعنی عام طور پر کامن جو بولا جاتا ہے دونوں ہی غلط ہیں، یعنی شیڈیول یا پھر اسکیجول کہہ دیں یہ دونوں غلط ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا برٹش زبان میں اس کا تلفظ کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے اس کا امریکن میں تلفظ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا برٹش ایکسینٹ میں اس کا تلفظ جو ہے وہ کیا ہے. Schedule. 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 جی تو آپ نے یہ جانا، یہ تھا شیجر، یہ برٹش تلفظ ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو امریکن تلفظ میں کیا پڑھا جاتا ہے. Schedule. 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 جی اگر ہم اس کو دیکھیں تو شیجل اور اسکیجل، شیجل برٹش میں اور اسکیجل یہ امریکن میں. تو شیڈیول اور اسکیجول یہ دونوں ہی پروننسیشن ٹھیک نہیں. اگلا لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے ہم تو بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں. یقیناً ہم اہل زبان نہیں ہیں تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے انگلش بولنے میں، لیکن یہ جو ہمارا آخری لفظ ہے یہ آپ جس طرح سے بھی بولتے ہیں تقریباً اس کو ہر کوئی ٹھیک بولتا ہے. کیسے؟ اگر ہم برٹش میں اس کو بولیں تو چاکلیٹ یعنی واؤ کے ساتھ چاکلیٹ، اور اگر ہم امریکن ایکسینٹ میں بولیں تو چاکلیٹ. دونوں ہی درست ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کا پہلے برٹش ایکسینٹ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کا امریکن ایکسینٹ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے برٹش ایکسینٹ. Chocolate. 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 چلیں جی اب ہم اس کا امریکن ایکسینٹ دیکھتے ہیں. Chocolate. 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 جی امید کرتا ہوں کہ آپ کے تلفظ میں کچھ بہتری ہوئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.